تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ، وایضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ محترم و مکرم صدر مجلس، اکابر علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام، اہلیان پاکستان، لاکھوں کی تعداد میں تشریف لانے والے فرزندان توحید، آج مجھے یہ اعزاز مل رہا ہے کہ میں اپنے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب اور اپنے اکابر علماء کرام کی موجودگی میں آپ کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آج تاریخ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے اس عظیم مشن کے پیچھے بہت بڑے بڑے اکابر اور بہت بڑی شخصیات کی اس کی فکر وہ وابستہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ امام حرم کی موجودگی نے، عرب اور عجم کے علماء کی موجودگی نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے مشن اور جمعیت علماء اسلام کے راستے سے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنا اہلیان پاکستان کا قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گا۔ انشاءاللہ سب کہے یہ جدوجہد جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ناموس رسالت کے لیے جدوجہد ہے، یہ غلبہ اسلام کے لیے جدوجہد ہے، یہ دینی مدارس کے بقا کے لیے جدوجہد ہے، یہ اسلامی معاشرت اور اسلامی تہذیب کے لیے جدوجہد ہے، یہ اسلامی معیشت کے لیے جدوجہد ہے، یہ اسلامی حکومت کے لیے جدوجہد ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ جدوجہد ہمارا اور سب کا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میرے دوستو، میں اپنے اکابر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں ہم صرف جمعیت علماء اسلام کے 17 اراکین ہیں، لیکن پچھلے 4 سال کے دوران آج تک یہ حکومت یہ جرت نہ کر سکی کہ کوئی ایک بھی اس طرح کا بل اور قانون جو خلاف شریعت ہو وہ ہمارے اسمبلی سے پاس کرا سکے۔ میرے دوستو، بلکہ الٹا الحمدللہ ہماری جدوجہد سے ختم نبوت کا مضمون نصابی تعلیم میں شامل ہوا، اور آئندہ سال صوبہ بھر کے کونے کونے میں قائم ہر سکول اور کالج میں ہر بچے کے زبان پر انشاءاللہ ختم نبوت کا مضمون جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ جمعیت علماء اسلام کا اعزاز ہے کہ پچھلے 4 سالہ سیشن کے دوران بہترین قانون سازی میں جو جماعت صف اول میں رہی، جو ٹاپ پوزیشن پر آ گئی، وہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ میں اپنے اکابرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، آج تک ہماری صوبائی اسمبلی میں سیکیورٹی کے نام سے دینی مدارس اور تبلیغی مراکز پر جو پابندیاں لگانے کے حوالے سے سیکیورٹی آف وولنریبل اینڈ سینسٹیو اسٹیبلشمنٹ والا بل آیا تھا، الحمدللہ ہم نے پورے KPK کے دینی مدارس اور تبلیغی مراکز کو ان کے شرائط اور ان کے پابندیوں سے مستثنی کر کے رکھ دیا الحمدللہ۔
میرے دوستو، ہمارے اکابر تشریف فرما ہے، میں ان کے سامنے مزید لب کشائی کی جسارت نہیں کرنا چاہتا، لیکن آخر میں 2-3 شعروں سے اپنی بات وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اللہ کے شعروں کو، مت چھیڑنا تم ورنہ یہ مٹتے مٹتے دنیا کو مٹا دیں گے۔ وآخر دعوانا